السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ سیریز میں آج آپ سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ برزخی حیات میں موجود ایک شخص نے ان کی زندگی کیسے بدل دی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کی طرف آنے سے پہلے دین سے بہت دور تھے، اور اتنا دور تھے کہ نشہ کرتے تھے۔ حضرت مالک ابن دینار جو ہیں، آپ کی ایک بیٹی تھی جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جان اس میں تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ بچی بیمار ہو گئی، اور بیماری نے اسے ایسا پکڑا کہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اسے اکثر یاد کرتے رہتے تھے، بہت غم میں رہتے تھے، لیکن دین سے دور تھے، دین کی قربت ابھی نہیں ملی تھی۔ آپ میں سے وہ لوگ ماشاء اللہ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں بے شک ایک غم نے ہی رب سے جوڑ دیا ہو، لیکن مالک ابن دینار کی زندگی میں ابھی وہ لمحہ نہیں آیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی شب تھی، میں سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ اپنی قبر میں ہوں، اور میری قبر میں سے ایک اژدہا نکلتا ہے، چھوٹا موٹا سانپ بھی نہیں، اژدہا، بڑا سانپ، خطرناک۔ وہ میری طرف آیا اور میں اپنی قبر سے اٹھا اور میں بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میں جتنی تیزی سے بھاگوں وہ میرا پیچھا نہ چھوڑے۔ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، مجھے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ پہ حملے کر رہا ہے، میں اس سے بچتا جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ میری کچھ مدد کرو، کیا تم کوئی طریقہ جانتے ہو کہ میں اس سانپ سے بچ سکوں؟ یہ تو مجھے مار دے گا، یہ تو مجھے کھا لے گا۔ اس بوڑھے آدمی نے سے کہا کہ میں تو ناتواں آدمی ہوں، بہت بوڑھا ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایسا کرو، تم بس جلدی بھاگو۔ وہ کہتے ہیں میں بھاگنا شروع کرتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ سانپ میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ پھر ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں گڑھے ہیں جن میں آگ ابل رہی ہے۔ میں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوا چلتا ہوں، قریب تھا کہ ایک گڑھے میں گر جاؤں کہ ایک آواز آئی، نہیں، تیرا یہ مقام نہیں ہے، تیرا یہ مقام نہیں ہے۔ کہا وہاں سے آگے بھاگا، سانپ نے ابھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر کچھ ٹینٹس ہیں، شامیانہ لگا ہوا ہے، سائبان ہے، شیڈٹ ہے، ٹینٹ ہیں۔ تو میں نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں، ان شامیانوں میں داخل ہو جاتا ہوں، شاید کوئی مدد مل جائے، اس سانپ سے چھٹکارا مل جائے۔ کہتے ہیں میں اس پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ان شامیانوں میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ آواز آئی کہ اسے گھیر لو اور اسے دشمن سے بچا لو۔ وہ آواز آنی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرے اطراف میں کئی بچے آ گئے، ان بچوں نے مجھے گھیر لیا اور میرے گود میں آ کے ایک بچی بیٹھ گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا، جب اس بچی کی طرف دیکھا تو یہ تو میری وہی بیٹی ہے جو فوت ہو گئی ہے، اور میرے گود میں وہ بیٹھتی ہے، اور گود میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ پڑھنے لگ گئی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ میں آپ کو اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس واقعے کی باقی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہو؟ ابھی بھی تم گناہوں میں پڑے ہوئے ہو، ابھی بھی تم پر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی یاد میں آ جاؤ اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے لگ جاؤ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اے میری بیٹی، تم تو فوت ہو گئی ہو، کیا فوت ہونے کے بعد بھی تم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں، ہم آپ یعنی زندہ لوگوں سے زیادہ اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ یعنی وہ بچی جو ہے
وہ عالم برزخ میں اس بات کو جانتی ہے کہ میرا باپ فوت نہیں ہوا ہے، فوت ہوتا تو مجھے خبر ہوتی، لیکن یہ تو فوت ہی نہیں ہوا۔ اور وہ مالک ابن دینار کو یہ بات بتا رہی ہے کہ آپ زندہ ہیں، یہ آپ کا سارا کے سارا ایکسپیرینس ریالٹی کے اوپر وہ نہیں ہے کہ آپ فوت ہو گئے ہوں، لیکن آپ کی اور میری ملاقات حقیقی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ اس جگہ ٹھہرنے کا مقصد کیا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام بچوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، اور وہ قیامت تک یہیں ٹھہرے رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت مالک ابن دینار برزخ میں اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں پر بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر پرورش ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقام پر انہیں چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد ان کی حفاظت بھی فرمائی انہی بچوں سے جو فوت ہو گئے ہیں، جس میں مومنین کے بچے بھی ہیں اور کافروں کے بچے بھی ہیں۔ یہ بھی روایت میں خیال ہے میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، نہیں کی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس درس کے آخر میں اس پر بھی بات کر لیں گے ذرا۔ تو اس کے بعد حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ اچھا بیٹی، یہ تم یہاں پر ٹھہری ہو پر کرتی کیا ہو؟ کہتے ہم یہاں پہ ٹھہرے ہیں اور ہم اپنے والدین کا یہاں انتظار کرتے ہیں جنہوں نے انہیں آگے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب میں نے اس سے کچھ سوال پوچھنے شروع کیے۔ I felt a little comfortable۔ مجھے بتاؤ سے صحیح کہ میرے پیچھے جو اژدہا پڑھا تھا، جو تم لوگوں کے آنے کے بعد کہیں بھاگ گیا، مجھے بتاؤ وہ اژدہا کیا تھا؟ کہنے لگی وہ آپ کے برے اعمال تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اژدہے کی صورت میں آپ کو دکھائے کہ گویا عالم مثال سے آپ کے اعمال آپ کے سامنے اس سانپ کی صورت میں آئے کہ جو آپ کو ڈسنا چاہتے ہیں، آپ کی آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جو بھاگ رہے ہو تو اللہ آپ کو بچا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا، کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ آ گیا ہے۔ تو مالک چلو بچو اس اژدہے سے۔ تو کہنے لگے اژدہے والی بات تو سمجھ آ گئی، وہ بوڑھا کون تھا؟ کہنے لگی وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، آپ گناہوں میں اتنے پڑے ہیں، برائیوں میں اتنے پڑے ہیں کہ آپ کی نیک اعمال کمزور ہو گئے ہیں، وہ یہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ آپ کو گناہوں سے بچا سکیں۔ یعنی انسان اگر تقوی والا ہونا تو اس کا تقوی اسے گناہوں کی طرف رغبت سے بچاتا ہے، پر آپ کا تو تقوی اتنا کمزور ہو گیا، ایک بوڑھے کی مانند سست رفتار، کہ گناہ تیزی سے آپ کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی نیک اعمال کمزور ہو پڑے ہیں۔ تو حضرت مالک ابن دینار نے جب یہ سنا کہ وہ کہنے لگی کہ آپ کا نیک عمل ہے، ضعیف العمر شخص ہے، کمزور کر دیا ہے آپ نے، تو اب ان کی بیٹی کہنے لگی کہ ابا ایک کام تو کرو، تم اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، تم اللہ سے توبہ کرو، ہلاک ہونے سے بچ جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ وہ بچی بلندی پر چلی گئی کہ گویا عالم برزخ کے جس مقام سے اس پہاڑ پر اتر کے آئی تھی اپنے باپ کے لیے، اور جن بچوں کو ساتھ لائی تھی، ان بچوں کے ساتھ آنکھوں سے اوجھل ہوئی، بلندی پر اس مقام کی طرف چلی گئی برزخ میں جہاں سے آئی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگہداشت میں۔ اللہ نے بھیجا تھا کہ جا اپنے باپ کو بچا لے۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، ہم سب کی تخلیق کسی نہ کسی مقصد کے لیے تحت ہوئی ہے۔ اگر ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، محنت تو کرنی چاہیے نا انسان۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص انتظام فرماتا ہے، اللہ چن لیتا ہے ان کو۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کتنا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھو موسیٰ، میں نے تمہیں تخلیق کیا، بنایا، تمہیں پیدا ہوئے تم ایسے زمانے میں کہ ہر بچہ قتل ہو رہا تھا، تمہیں بچا لیا۔ تمہیں تمہاری ماں کو کہا کہ پانی میں ڈال دو، ٹوکری میں ڈال دو، پانی میں ڈالی ہوئی ٹوکریاں تو ڈوب جایا کرتی ہیں، پر ہم نے تمہیں پار لگا دیا، اور پار لگایا وہاں پہنچایا جہاں سے قتل کا حکم جاری ہوا تھا۔
جہاں سے قتل کا حکم جاری ہوا تو وہ تمہیں پالنے لگ گئے اور تمہاری ماں کو رضاعت کے پیسے بھی دینے لگ گئے. تم اپنی ماں کے پاس بھی آ گئے, تم اپنے بھائی بہن کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ گئے, تم جوان ہو گئے, تم شہزادے ہو گئے. یہ سارا کچھ ہوا, پھر تمہارے ہاتھ سے انجانے میں قتل ہو گیا. وہ چاہتے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں, پھر دوسری دفعہ ہم نے تمہیں بچا لیا. ہم تمہیں لے گئے کسی اور دیش میں پردیس لے گئے ہم تمہیں. وہاں پہ جا کے کسی اور ملک میں تم ایک عرصہ تک رہے, پھر واپس آئے ہو, ڈرتے ہو کہ کہیں پھر تم پہ مقدمہ نہ کر دیں. وہ خود کہتے ہیں کہ موسیٰ ہم نے تمہیں معاف کیا. تو موسیٰ یہ سارا انتظام کیوں ہے؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, کیونکہ موسیٰ میں نے بنایا تمہیں اپنے کام کے لیے ہے. تو جسے میں اپنے کام کے لیے بناتا ہوں تو راستے کی رکاوٹیں ہٹا دیتا ہوں. تو مالک ابن دینار کو میرے رب نے چن لیا, تو جب چن لیا تو راستے کی رکاوٹیں بھی ہٹا دیں. کوشش کرو کہ ہم اپنے رب کے کسی کام میں لگ جائیں, پھر ہمارے کام ثمرتے چلے جائیں گے, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہارے کام کہاں سے ہو رہے ہیں. تو اس لیے مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ بیٹی میری غائب ہو گئی, میں نیند سے بیدار ہوا اور میں نے اللہ سے سچی توبہ کی, اور پھر کبھی نشہ نہیں کیا, کبھی غلط کام نہیں, برے کام چھوڑ دیے سارے, نیکی کے راستے پہ چل پڑا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مالک ابن دینار کو جو مقام دیا ہے وہ آپ بھی اس سے واقف ہیں. یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے, اسی آیہ مبارکہ کے تحت روض الریاحین میں بھی آتا ہے, جو کتاب ہے اس کے اندر الفصل الثانی فی اثبات کرامات الاولیاء الحکایتی 51 بعد 100, اس کے پیج نمبر 173 پر, صفحہ 173 پر یہ واقعہ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.